ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق علیہ. حضرات، جس پروگرام میں ہم سب شریک ہیں، مہمان حضرات تشریف فرما ہیں، یہ شادی خانہ آبادی کا پروگرام ہے. ہر خرد و کلاں خوش ہے، حشاش و بشاش چہرہ لیے ہوا ہے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعمیل و تکمیل ہو رہی ہے. بڑی خوشی کی بات ہے. اور شادی جب شادی ہو رنگین نہ ہو، زیادہ چمک دمک نہ ہو، گانے باجے نہ ہو تو اور زیادہ بہتر. اور جہاں تک بات لین دین کی ہے، تلک جہیز کی ہے، یہ اس وقت تک نہیں ختم ہوگا جب تک ہم ترکہ نہ دینا شروع کر دیں بچیوں کو. بچیوں کا جو حصہ ہے جب تک دینا نہ شروع کر دیں زمین و جائیداد میں، تب تک یہ جہیز والی لعنت ختم ہونے کو نہیں ہے. ابھی ہم نے 3 آیتیں تلاوت کی ہیں خطبہ مسنونہ میں، جو ہر نکاح کے خطبے میں پڑھتے ہیں مولوی صاحب لوگ. جن آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خود سے یعنی اللہ سے ڈرنے کا مطالبہ کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، پروردگار و پالنہار سے ڈرو. کن معاملات میں؟ اور تیسری آیت میں بھی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اس میں بھی ڈرنے کی بات آئی ہے. تو کس طرح ڈرے اللہ سے؟ عبادات میں، معاملات میں، شادی بیاہ کے لین دین میں، ان سب ساری چیزوں میں، اور شادی بیاہ کے اس مروجہ رسوم میں بھی اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. ہم مسلمان ہیں تو ہم کو مسلمان کی طرح سے رہنا ہوگا. ہماری بہن بیٹیاں، ہماری بہویں ہماری سجانے بجانے کے لیے گاڑی کے پیچھے آدھا کلومیٹر تک چلی جاتی ہیں اور وہاں جا کر کے چاول چھڑکتی ہیں، پانی پلاتی ہیں دلہا کو. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارا رواج نہیں ہے، ہماری شریعت کا حصہ نہیں ہے. یہ شرکیہ اعمال ہے. ہماری بہن بیٹیاں بہت مستی سے جاتی ہیں اور وہاں جا کر کے پانی پلاتی ہیں. اس کو پرچھاون کہتے ہیں یا چھرپاون کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. بہرحال یہ رواج بہت غلط ہے. اور اسی گاؤں میں نہیں، جس گاؤں میں کئی گاؤں میں دیکھا یہ خرافات پنپتے جا رہے ہیں. دن بدن اس میں ترقی اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پھولا گھر سے نکلا تھا دلہا تو 20 عورتیں نکلی تھی، تو ہمارے گھر سے نکلے گا تو 30 عورتیں نکلیں گی. اس طرح کا رواج ہے بعض جگہوں پہ.
اور منچلا ڈرائیور ہے تو اس نے تصویر لے لی اور پھر اور سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، ہماری بہن بیٹیاں ناچ رہی ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو نکاح ہے جو شادی ہاں خانہ آبادی کی تقریب ہے، یہ کر لینے پر ایمان مکمل ہو جاتا ہے، لیکن ہم کیا کیا رواج پا لیے، کیا کیا رواج ہم کرنے لگے، کیا کیا کام کرنے لگے جو ہماری شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ بزرگوں اور دوستوں معاف کیجیے گا، ہم کچھ تلخ باتیں کہہ گئے جو ہمیں کہنا تھا، اور یہ شادی کے موقع سے ہم دعا دیتے ہیں نوشا کو کہ دلہا کو یہ شادی مبارک ہو، دلہن کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے باعث خیر و برکت بنائے، اور جو مہمان حضرات دور دراز سے تشریف لائے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً کہتے ہیں، اور یہ شادی خانہ آبادی کے موقع سے جو تشریف لائے ہیں قرب و جوار سے، ابھی شیخ حبیب المرسلین صاحب کے رشتہ دار ناطہ دار لوگ، ہاں ہم ان سب کو اہلاً و سہلاً کہتے ہیں، سب کا آنا مبارک ہو، جانا مبارک ہو، اور یہ شادی مبارک ہو، باعث خیر و برکت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔